نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ سلسلہ تفسیر القرآن کی آج 16ویں نشست ہے جس میں ہم 16ویں پارے کا خلاصہ تراویح تفصیلی خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 16ویں پارے کا آغاز سورۃ الکہف کی آیت نمبر 75 سے ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں جا رہے تھے، اور کل ہم نے یہ پڑھا تھا جو آخری آیت ہے 15ویں پارے کی کہ ایک بچہ ملا میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بہت بری بات کی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ 16ویں پارے کی پہلی آیت ہے، کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اب یہ دوبارہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا۔ فَأَبَوْا، تو انہوں نے انکار کر دیا، يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی مہمان نوازی کرنے سے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں ہستیوں نے ایک دیوار کو دیکھا، يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، جو گرا چاہتی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ اس بندے نے حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجر بھی لے سکتے تھے، مزدوری لے سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کی دیوار بغیر مزدوری اور بغیر اجرت کے آپ نے ٹھیک کر دی ہے جنہوں نے مانگے پر بھی کھانا نہیں دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کی جدائی کی جگہ ہے۔ اب میں آپ کو باتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن باتوں پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ 3 واقعات ہوئے تھے۔ پہلا واقعہ تھا کشتی کا، اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ جو کشتی تھی وہ 2 یتیم اور مسکین غریب لڑکوں کی تھی۔ یہاں پہ لفظ مسکین کا غریب لڑکوں کی تھی۔ یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے اس کشتی کے ذریعے۔ میں نے اسے عیب دار کر دیا، وجہ یہ تھی کہ دریا کے دوسری طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ثابت اور صحیح سالم کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ انہوں نے ہم سے نیکی کی، ہم نے ان سے نیکی یہ کر دی کہ ان کی کشتی کو غصب ہونے سے بچا لیا۔ اما الغلام فکان ابواہ مومنین، وہ لڑکا، وہ بچہ جس کی گردن دبا کر میں نے قتل کیا تھا، اس کے والدین مومن تھے۔ مجھے یہ ڈر تھا، ہمیں یہ ڈر ہوا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر کی طرف لے جائے گا۔ فاردنا، تو ہم نے چاہا، اب ہم نے چاہا میں اللہ کی چاہت بھی ساتھ شامل ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ تھا، اس کی مشیت کے ساتھ تھا۔ تو ہم نے چاہا کہ یبدلہما، کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے، یعنی ایسا بچہ اب ان کو عطا کرے جو اقرب رحمن ہو، مہربانی والا ہو، ستھرا ہو، پاکیزہ ہو۔ وامل جدار، اور وہ جو دیوار تھی، اس دیوار کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ فی المدینہ تھی، جو اسی شہر میں رہتے تھے، اور اس وکانت تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، رحمت من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے۔ اور جو کچھ میں نے اپنے حکم، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ اپنے حکم سے نہیں کیا۔ وما فعلتہ عن امری ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے اس واقعے پر، اور اس پر میں اکثر دروس قرآن میں اور عوامی نشستوں میں بات کرتا بھی رہتا ہوں۔ آج ہم آگے بڑھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے محبوب آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں قابو دیا،
اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ فاتبع سببا، تو ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تو جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچے انہوں نے سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اسے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، تو اس قوم نے یہ کہا یا ذوالقرنین، ہم نے اسے کہا اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو تم انہیں سزا دے دو یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرو۔ قال اما من ظلم، عرض کی وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم قریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا اور وہ اسے بری طرح مار دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کا بدلہ بھلائی ہے اور ان قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ پھر وہ ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ پہنچا مطلع شمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ اس نے ایسی قوم پر وہ سورج نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہ رکھی۔ کذالک وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، بات یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، وجد من دونہما قوما، تو ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے، بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے جناب ذوالقرنین سے کہا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، اس پر کہ آپ ہم میں اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، سدن دیوار بنا دیں۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تم میری مدد جو کرو وہ طاقت سے کرو، افرادی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو کام کرنے میں تم میں اور ان کے درمیان اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، تم لوہے کے تختے لاؤ، حتی اذا ساوى بین الصدفین، یہاں تک کہ وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے برابر کر دی۔ اب آپ نے وہ دیوار بنا دی اور ساتھ میں یہ کہہ دیا فَمَا اسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سراغ کر سکے۔ فرمایا کہ میرے رب کی رحمت ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو پھر وہ اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہ یاجوج ماجوج تب تک اس دیوار سے پیچھے ہیں جب تک میرا رب چاہے گا، اور جب میرا رب چاہے گا تو پھر ظاہر وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کر پوری زمین میں پھیل جائیں گے اور پھر فساد پھیلائیں گے اور پوری زمین کا نظام تہس نہس کرنے کی وہ اپنے تئیں کوشش کریں گے۔ اور پھر اس سورہ کہف کے اختتامی آیات میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، ان سے کہہ دیجیے اگر سمندر سارے کے سارے روشنائی بن جائیں، سیاہی بن جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم ویسا ہی اس کی مدد کو اور لے آئیں۔ اس کے بعد آخری آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَبَدًا، اور احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور اس ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 19ویں سورہ ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 44 نمبر سورہ ہے، مکی سورہ ہے۔ اس کی آیات 98 ہیں اور رکوع اس میں 6 ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس سورت کا آغاز جناب زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے اور ان کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے۔ بڑھاپے کی عمر ہے، فرمانے میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، سر سے بڑھاپے جو ہے نا وہ سر میں جو ہے نا وہ ریشہ آ گیا ہے، اور میں اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، خفت الموالی، اپنے قریبیوں کا ڈر ہے، وکانت امراتی عاقرا، اور میری عورت باندھ ہے، فہب لی من لدنک ولییا، مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال
جو میرا ولی بن جائے، میرا وارث بن جائے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی جانشین ہو اور جناب یعقوب کی اولاد کا بھی وہ جانشین ہو، اور میرے رب اسے پسندیدہ کرے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بشارت آئی نا حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بیٹا دے گا اس کا ہم یہ نام رکھیں گے، کیونکہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی تو ساتھ میں یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی بتایا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انا یکون لی غلام، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس عمر میں میرا بیٹا ہو، وکانت امراتی عاقرا، اور میری عورت تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے میں ہوں۔ قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب کے لیے یہ معاملہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے بھی تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ اکبر، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس وقت حضرت انسان کو بنایا، تو یہ کچھ ایسا ناممکن نہیں ہے اس کی ذات کے لیے۔ عرض کرتے ہیں ربی جالی آیا، کوئی نشانی مجھے دے دے۔ فرمایا ہاں نشانی یہ ہوگی اس بات کی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرما رہا ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 رات اور دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، بھلے چنگے ہوں گے، مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، پرابلم کوئی نہیں ہوگی، لیکن گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، یہ اپنی قوم سے جو ہے نا قوم کی طرف آئے مسجد سے باہر، تو انہیں اشارے سے کہا ان سبحوا بکرۃ و عشیہ، کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو، یا خذ الکتاب بقوہ۔ اب یہ پورا واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وذکر فی الکتاب مریم، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ اب ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں متعدد مقامات پہ بار بار یہ جملے آتے ہیں، وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر فی الکتاب اسماعیل۔ اور یہ جو آیات ہیں گویا یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں، وذکر فی الکتاب موسیٰ، اور یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ پاکوں کا ذکر کرنا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا، یہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اس کی منشا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا، ذکر کیجئے کتاب میں جناب ابراہیم کا، ذکر کیجئے کتاب میں جناب اسماعیل کا، ذکر کیجئے کتاب میں جناب ادریس کا۔ یہ ساری آیات آئیں گی آگے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان ہستیوں کا ذکر کریں جو پہلے گزر چکی ہیں، اور حضور سے پہلے اور حضور کی تشریف آوری کے بعد حضور کا ذکر کرنے والے گویا یہ ثابت کرتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کا ذکر میرے حضور کر رہے ہیں، اور گزشتہ انبیاء اپنے دور میں حضور کا ذکر کرتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ سے پردہ فرمانے کے بعد اور گنبد خضراء میں آرام فرمانے کے بعد قیامت تک کے لیے حضور کے امتی حضور کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے، ایس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہوئی ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو وذکر فی الکتاب مریم، ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، جو اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جو ہے نا وہ مکان میں چلی گئی، تو انہوں نے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو ہم نے اپنی روح کو وہاں پہ بھیجا جو ایک انسان کے روپ میں گئے، اور انہوں نے جب دیکھا تو کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں رحمان کی کہ اگرچہ تجھے بھی خدا کا ڈر ہے لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، آنے والے نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ اب دیکھیں وہ جو آیا تھا وہ جناب جبریل علیہ السلام تھے، وہ فرشتہ خدا تو نہیں تھا نا، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ گویا وہ یہ کہہ کر اور قرآن میں یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے عطا کرنے والا میں ہوں، کہہ کوئی بھی سکتا ہے۔ تو اگر جناب جبریل علیہ السلام یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، تو کوئی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست اگر کہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی رضا سے تمہیں بیٹا مانگ دیتا ہوں اللہ سے، تو یہ شرک نہیں ہو جاتا؟ یہ قرآن کی فکر یہی ہے، دینے والا اللہ ہے، اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔
یہاں یہ آیت ذہن میں رکھیے گا، آیت نمبر 19 ہے سورہ مریم کی۔ اب حضرت بی بی مریم فرمانے لگی یہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، حالانکہ میری شادی نہیں ہوئی اور مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، میں بد کردار بھی نہیں ہوں، نہ میں بری ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے، اس کی بھی ایک نشانی ہے لوگوں کے واسطے، اور اپنی طرف سے ایک رحمت ہے، اور یہ کام مکمل جو ہے نا یہ ٹھہر چکا ہے، مقضیًا امرًا مقضیًا، یہ مقرر ہو چکا ہے۔ فحملته پس وہ حاملہ ہوئی، اور فانتبذت به مکانا قصیا، اب وہ ایک دور جگہ پہ چلی گئی۔ جب وقت قریب آیا پیدائش کا تو کھجور کی ایک جڑ کے پاس آ گئی، اور حکم ہوا، اور کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی، بھولی بستی ہو جاتی۔ اب آواز آئی کہ آپ غم نہ کریں، تیرے رب نے تیرے قریب ایک نہر بہا دی ہے، اب آپ کھجور کی جڑ پکڑ کے اپنی طرف ہلائیے، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ پکی کھجوریں گریں گی، اسے کھائیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، آج میں ہرگز کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی، خاموش رہیے۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب یہ قوم کے پاس آئیں تو قوم نے تانے دیے، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ اولاد غلطی کرے تو ماں باپ کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ نیک اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، غلطیاں اور گناہ کر کے اپنے والدین کو شرمندہ نہیں کرتے۔ انہوں نے اشارہ کر دیا اس بچے کی طرف اور فرمایا اس سے پوچھ لو، زبان بند رکھی اپنی۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ کیسے کلام کرے گا جو بچہ پگوڑے میں ہے؟ بچہ پگوڑے میں بول پڑا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ واقعہ تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ تو سوال یہ ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے سورہ مریم میں 16ویں پارے میں، اور ہم اس کی تلاوت تراویح میں کر رہے ہیں، تو پھر ثابت ہوا اگر میلاد عیسیٰ تراویح میں اور نماز میں بیان کیا جا سکتا ہے تو میلاد مصطفیٰ بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، اور نہ گناہ ہے، بلکہ یہ قرآن کی فکر ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اسی سورہ مریم میں، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ اس کے بعد پھر آگے جناب اسحاق اور جناب یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا آیت نمبر 51 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، پھر ان کا آگے واقعہ بیان ہوا اگلی 2 آیتوں میں۔ پھر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آیت نمبر 54 میں فرمایا ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، کان رسول النبی، غیب کی خبریں بتاتا۔ اور پھر وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ پتہ چلا نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ میرا گھرانہ پرسکون رہے، پرامن رہے، اسے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اسی رکوع میں آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 56 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ذکر کیجئے کتاب میں جناب ادریس علیہ السلام کا، اور وہ بھی سچے نبی تھے، غیب کی خبریں بتانے والے۔ اور پھر آگے وہ آیت مبارکہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ یہ آیت سجدہ ہے، جو دیکھنے اور سننے والے یہ آیت سماعت فرما رہے ہیں انہیں چاہیے کہ یہاں پر سجدہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی نماز کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آیات ربانی کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ اللہ اکبر۔ لا یملکون الشفاعۃ، لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے۔ اور کافر بولے
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد اختیار کی، معاذ اللہ، لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم حد کی بھاری بات لے کر آئے ہو، تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ثابت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان جو ہے نا، ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی جو ہے نا وہ رحمان ان کی محبت کو عام کرے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک، تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری سنا دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سنا دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں جو ہے وہ کھپا دی اور تہس نہس کر دی۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ وَتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھٹک سنتے ہو؟ اللہ نے ان کو اس لیے مٹا دیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے۔ سورہ طٰہٰ یہ مکی سورہ ہے اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 20ویں سورہ ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 45 نمبر سورہ ہے، 45 نمبر سورہ ہے۔ اس کی آیات ہیں 135 135 اور اس کے رکوع ہیں 8۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا جو نام ہے اس کی پہلی آیت کی وجہ سے ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اثبات قیامت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے اس میں مذکور ہیں۔ کفار قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، جب سے آپ نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے آپ بہت سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پیشانی پر لکھ دیا، اے طٰہٰ، اللہ اکبر، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں اپنے آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کر لو۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہے اس کے لیے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے تذکرے فرمائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ جب وہ گئے اور پھر اپنی اہلیہ کو لے کر اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا، کہ میں وہ آگ لے کر آتا ہوں، آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی، میں کچھ چنگاری لے کر آتا ہوں۔ تو جب وہاں پر آئے تو پھر آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار ڈال۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ بے شک پاک جنگل میں ہیں جو جس کا نام طویٰ ہے۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن، تجھے وحی ہوتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں، اللہ کے میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر وہ عصا جو ہاتھ میں تھا جو پوچھا گیا، ماتل کا بیمینک یا موسیٰ، اب یہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، شرف ہم کلامی اللہ رب العزت کے ساتھ۔ ماتل کا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرماتے یہ عصا، یہ ڈنڈا ہے، عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے ڈال دو زمین پر۔ جب پھینکا زمین پر، فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، جب پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر آگے ان کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کے لوگ میری بات کو سمجھیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، ہارون اخی، وہ کون ہے؟ میرا بھائی ہارون ہے، اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر، کئی نسبحک کثیرا، کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں، ونذکرک کثیرا، بکثرت تیری یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا خوبصورت انداز تکلم ہے اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ اور پھر وہ واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر خطرہ تھا فرعون سے کہ وہ قتل کر رہا تھا بچوں کو،
استمشی اختوں کا، اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ چل پڑی، اور پھر فرجانا کا الی امی کا کئی تقرائنہا، وہ واقعہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صندوق میں رکھا، دریا میں بہایا، دریا میں صندوق جا رہا ہے، بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ یہ صندوق جب پہنچتا ہے وہاں پہ تو پھر وہ دائیاں ڈھونڈتے ہیں، تو یہ بہن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے یہ کہتی کہ میں ایک دائی لے کر آتی ہوں، یہ اپنی والدہ کو بلا کر لے جاتی ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہے، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس پر آپ گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ پھر کبھی موقع ہوا تو قصص القرآن کے نام سے انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے رمضان المبارک کے بعد، اس میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ واقعات قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کیسے ہوا، اور یہ تفصیلی واقعات ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ چل رہا ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، بنی اسرائیل کے لیے حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بندوں کو لے کر چلیں آپ، اور یہ لے کر چلے۔ پیچھے فرعون آیا، اور پھر فرعون غرق ہو گیا اپنے ساتھیوں سمیت، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ سارے بچ گئے۔ پھر سامری والا واقعہ ہے کہ سامری نے کیا کام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ عدم موجودگی میں، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سامری نے بچڑا بنا لیا تھا، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ کیا، جلال فرمایا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری اماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑی ہے نہ میرے سر کے بال، مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میرے قول کا اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اب آپ نے پوچھا ما خطبک یا سامری، اب تو بتا سامری تو نے کیا کیا؟ اب اس نے کہا کہ میں نے یہ کیسے بنایا؟ اب وہ بتانے لگا بصرت بما لم يبصروا به، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، وہ جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لے کر فرشتہ آیا تھا میں نے اسے دیکھ لیا تھا، اس کے پیروں کے اس کی سواری کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں نے اٹھا لی، فنبذتها، میں نے اسے اس بچڑے میں ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، اب اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ وہ فرشتہ جو آیا تھا جناب جبریل علیہ السلام، ان کی سواری کی قدموں کی مٹی ڈال کر اس نے اس بچڑے کو بولنے والا کیا۔ تو اگرچہ اس کا استعمال اس نے غلط کیا، لوگوں کی عقیدتیں اس طرف لگا کے شرک کی طرف لگا دیا، لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل اللہ کے آنے سے زندگی ہے، زمین زندہ ہو گئی، سبزہ ہو گیا وہاں پہ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں اللہ والے آ جاتے ہیں وہ جگہ آباد ہو جاتی ہیں، اور جن دلوں کی طرف وہ نگاہ فرما دیں وہ دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا فرشتوں کو، قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، مگر ابلیس جو ہے وہ نہیں ماننا اور اکڑ گیا۔ فقلنا یا آدم، ہم نے کہا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی اہلیہ کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، وہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے پھر تو مشقت میں پڑے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے وسوسہ ڈالا، اور وہ درخت جو پیڑ تھا جسے کھانے سے منع کیا گیا تھا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد کہہ کر اس نے اس طرف لگایا۔ اور پھر کیا ہوا، میں پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ جب ان دونوں نے حضرت آدم اور حوا نے وہ دانے گندم کھا لیا تھا تو کیا ہوا، فبدت لہما سوآتہما، یہ قرآن مقدس کی آیات مقدسہ میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 121 ہے، اور میں پورے شرح صدر سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے دانے گندم کھا لیا ہے، سب سے پہلا جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کا جنت والا لباس لے لیا واپس۔ سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، انہوں نے جنت کے پتے اٹھا کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اب اس سے بات ذہن نشین کیجئے، شیطان یہ چاہتا ہے انسان بے لباس ہو جائے۔ جب یہ جتنے بھی فیشن کے نام پر جو ہے نا وہ بے پردہ کرنا چاہتے ہیں حوا کی بیٹیوں کو، وہ سمجھ لیں وہ شیطان کے نمائندے ہیں، وہ طاغوت کے نمائندے ہیں۔ یہ پردہ اسلام کی طرف سے ہے، رب اپنے بندوں کو ڈھانپنا چاہتا ہے، نبی اپنی امت کو ڈھانپنا چاہتے ہیں، شیطان بے پردہ کرنا چاہتا ہے، لہذا جہاں بھی بے پردگی
اور فحاشی کی بات آئے گی تو سمجھ لیں ان کا نمائندہ جو ہے نا، ان کا سرکردہ لیڈر شیطان ہے، اور وہ شیطان کے آگے چیلے کہہ لیں، ان کے نمائندے کہہ لیں، جو آگے اس کے مشن کو آگے چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں پہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ سورہ طٰہٰ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے، اور اختتامی آیات میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت رہیں۔ لا نسألک رزقا، میں سمجھتا ہوں آج کے درس قرآن کا اور خلاصہ تراویح کا یہ لب لباب ہے، لا نسألک رزقا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، نمبر 132 ہے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگیں گے، نحن نرزقک، ہم روزی عطا فرمائیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کا بھلا تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب یہ توجہ رکھیے کہ جو نماز پڑھے گا وہ کبھی رزق کے وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ رزق کی کمی نہیں آتی۔ جن گھروں میں رزق کی کمی ہے لکھ کے رکھ لیں یہ بات، نماز آپ شروع کر دیں، اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنائیں، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میں دین کا فہم نصیب فرمائے۔ قل کل متربص فتربصوا، تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں، تم بھی راہ دیکھو۔ فستعلمون، تو اب جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہیں سیدھی راہ والے، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔